أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین و سامعین، یا ایھا الذین آمنوا کے دل نشین خطاب سے شروع ہونے والی آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 39 ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 آیت نمبر 38 ہے، شروع والی آیت نمبر 38 ہے، پھر 39 سے 41 تک، یعنی کل جو ہے آیات آج پڑھی ہیں وہ آیت نمبر 38 سے 41 تک ہیں، 4 آیات مبارکہ. اور ان آیات میں 2 اہم واقعات کا ذکر ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غزوات ہیں، یعنی وہ فوجی مہمات جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے، انہیں غزوہ کہتے ہیں. تو 28 کل غزوات ہیں معروف قول کے مطابق، اور ان 28 میں سے یہ آخری غزوہ ہے. غزوہ تبوک جو ہے سب سے آخری غزوہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ تعداد کے لحاظ سے اور مشکلات کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن کریم نے بھی اس کو ساعت عسرہ کہا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے جو اصحاب ہیں مہاجرین و انصار، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا محبت کے ساتھ، جنہوں نے مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور آپ کا ساتھ دیا. تو مشکل گھڑی سے مراد یہ غزوہ عسرہ یعنی غزوہ تبوک ہے. تو اس کی کئی انفرادیتیں ہیں، امتیاز ہیں حضور کے غزوات میں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آخری غزوہ ہے، اور پھر اس غزوہ میں سب سے زیادہ تعداد میں حضور کے ساتھ سپاہی یا اپنے غلام صحابہ تھے. 30,000 کا لشکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھا. اور پھر یہ سب سے طویل سفر ہے کسی بھی غزوہ کے لیے. اس سے لمبا سفر غزوہ کے لیے حضور نے نہیں فرمایا. تبوک کا جو شہر ہے یہ مدینہ طیبہ سے آج کے ڈسٹنس میں اگر دیکھیں تو 670 کلومیٹر ہے. جو شارٹیسٹ روٹ ہے وہ 670 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے شمال مغرب میں. تبوک کا شہر جو ہے اب سعودی عرب کے اہم شہروں میں سے ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ پورا سفر جو ہے یہ بیابان کا سفر تھا، یعنی آبادی نہیں تھی درمیان میں، بہت کم آبادی تھی. تو بڑی مشکل اور تنگی اور شدید گرمیوں کے موسم میں یہ غزوہ ہوا. تو ایک تو ان آیات میں اس غزوہ کی طرف اشارہ ہے، اس کا ذکر ہے. اور دوسرا جو اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا وہ ہجرت مدینہ ہے. مسلمانوں کا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانا، مکہ مکرمہ سے ہجرت. اور ہجرت جو ہے یہ صرف ایک سفر نہیں، مائیگریشن نہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، بلکہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اہم موڑ ہے تاریخ اسلام کا. اگر آپ اس سے پہلے اسلام کے احکام دیکھیں اور ہجرت کے بعد دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح فرق نظر آئے گا. قرآن کریم کی آیات، ان کے الفاظ، پھر قرآن کریم کا پیغام، قرآن کریم کے موضوعات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ملنے والے جو موتی ہیں، جو روشنی ہے،
وہ مکہ کی زندگی میں اور ہے، مدنی زندگی میں اور ہے، چونکہ مسلمانوں کی بالکل حالت بدل گئی۔ مکہ میں مسلمان مجبور تھے، مسلمان مظلوم تھے، مسلمان مقہور تھے، جبکہ مدینہ طیبہ میں مسلمان حاکم تھے، مسلمانوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا، اور یہاں مسلمان ایک حکومت چلا رہے تھے، ایک ریاست تھی ان کی، لہذا ریاست کو جتنے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں عطا فرمائے، اور مکہ مکرمہ میں عقائد کی اصلاح ہوتی رہی۔ موضوعات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عقائد کی اصلاح کا سلسلہ وہ مکی زندگی میں ہوا، اور اعمال یا انسانی زندگی کے جملہ معاملات، وہ اخلاقی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ قانونی ہوں، یا انفرادی اور اجتماعی زندگی کا اور کوئی بھی اس کا اسپیکٹ ہو، تو وہ تمام احکام ہم کو مدینہ طیبہ میں نظر آتے ہیں۔ تو ہجرت مدینہ جو ہے یہ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے پورا تاریخ اسلام میں، تو اس کا ذکر بھی ہے ایک خاص طور پہ انہی آیات میں، تو باقی تفصیل پھر ہم انشاءاللہ آیات کے ترجمہ کے بعد دیکھتے ہیں۔ تو آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، یعنی کچھ لوگ جو منافقین تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، تو قرآن نے کہا کہ تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، یعنی جہاد سے انکار کرتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو آخرت کے بدلے میں، یعنی تمہیں دنیا کی زندگی کا سکون اور آرام چاہیے اور آخرت نہیں چاہیے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے یا نفع ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، چاہے ساری دنیا انسان کو مل جائے۔ قل متاع الدنیا قلیل، دوسری جگہ قرآن نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ساری دنیا بھی آپ کو حاصل ہو جائے تو سب متاع قلیل ہے۔ پھر فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا ایک اور قوم سے، یعنی تمہیں ختم کر کے اللہ ایک نئی قوم لے آئے گا۔ ولا تضروہ شیئا، اور تم اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر تیسری آیت ہے، الا تنصروہ، اگر تم ان کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو فقد نصرہ اللہ، اللہ نے خود ان کی مدد فرما دی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں بے وطن کیا کفار نے اپنے شہر سے، یعنی نکلنے پر مجبور کیا، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، تو اس پورے سفر ہجرت کا ایک منظر قرآن کریم نے گویا وہ امر فرما دیا ہے، پورے سفر کا ایک حصہ گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سارے سفر کا نچوڑ یہ چند لمحے ہیں غار ثور کے۔ اور وہ لمحے کیا ہیں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، یعنی حضور فرما رہے تھے حضرت ابو بکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ روح ہے پورے دین کی، انسان کی پوری زندگی کی روح ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اور جس کو یہ لمحہ ہجرت کا سمجھ آ گیا اس کو پوری زندگی کی ہر بات سمجھ آ گئی، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یہ کلمہ، اس کلمے میں کیا تاثیر تھی کہ اس کے بعد حضور کی زبان سے جب کلمہ نکلا تو قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، ہم نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر سکون اتار دیا، سکینہ اتار دی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے آپ کی مدد کی ان لشکروں سے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، تم نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن رب اپنے ان غیر مرئی لشکروں کے ذریعے اپنے محبوب کی مدد فرما رہا تھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کفار کے کلمہ کو نیچے کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا کلمہ بلند ہے اور اعلیٰ و افضل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آخری آیت میں پھر جہاد کا حکم ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو یا نکلو اللہ کے راستے میں، خفافا وثقالا، ہلکے یا بوجھل، یعنی ماننا تو ہر صورت میں اگر کلمہ پڑھنا ہے، دل سے نکلو، محبت اور خوشی سے نکلو، یا بوجھل ہو کے
نکلو، ہر صورت میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اگر مسلمان رہنا ہے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں پہلی اور آخری آیت کو اگر دیکھیں تو یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ غزوہ تبوک سے اس کا تعلق ہے کہ اس پوری صورت میں، سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ منافقین کا انکار یا ان کی سستی یا ان کے بہانے، ان سب کو قرآن نے بیان فرمایا، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور یہ اتنا فیصلہ کن غزوہ تھا غزوہ تبوک کہ اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آ گئے، یعنی مسلمان اور کافر پہلے تو اکٹھے، مسلمان اور منافقین جو ہیں ان کی پہلے یعنی امتیاز ان میں نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ رکھا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد اور اس غزوہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بالکل الگ کر دیا۔ اخرج من المسجد فإنک منافق، آپ مسجد سے نکل جائیں، آپ منافق ہیں، آپ نکل جائیں، آپ منافق ہیں۔ تو ان کا پردہ جو ہے اللہ کے حکم سے چاک کر دیا گیا، ورنہ تقریباً 9 سال تک وہ پردے میں رہے۔ قرآن کریم کی جتنی مدنی صورتیں ہیں کوئی صورت بھی منافقین کے ذکر کے بغیر نہیں ہے، ان کی سازشوں کا ذکر، ان کی کفار کے ساتھ جو پھر ان کے معاملات چلتے رہے، یا یہود کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی وہ پلاننگ کرتے رہے، یا جو ان میں سستی پائی جاتی تھی، تو ان سب کے مختلف انداز میں قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا۔ تو غزوہ تبوک جو ہے یہ اس حوالے سے بھی مختلف اور منفرد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے غزوات ہوئے، آپ غزوے کا ذکر وضاحت سے نہیں فرماتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، چونکہ جو اپنی پلاننگ ہے یہ اہم اصول ہے وار ٹیکٹکس کا، یا جنگی جو ہماری حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ارادہ نہ بتائیں تاکہ کہیں آپ کا ارادہ جو ہے وہ دشمن تک ڈسکلوز نہ ہو جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ایسا ہوتا کہ اگر آپ نے جانا جنوب کی طرف ہوتا تو آپ مدینہ سے شمال کی طرف نکلتے، اور پھر گھوم کر یا ایک رات قیام کر کے کسی منزل پہ پھر واپس مدینہ کے یا دائیں یا بائیں یعنی مشرق یا مغرب سے گزر کے پھر جنوب کی طرف چلے جاتے۔ یعنی اتنا آپ نے مخفی رکھا کہ اہل مدینہ میں کسی بچے اور عورت کو بھی پتہ نہ ہو کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، اور جو ساتھ والے ہوتے ان میں سے بھی سوائے چند ایک کے کوئی باخبر نہ ہوتا حضور کے مبارک ارادہ سے۔ لیکن یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ واحد غزوہ ہے اس لحاظ سے بھی کہ یہ پہلی دفعہ عرب کی سرزمین سے نکل کر حضور عرب کی باہر کی کسی سلطنت کے کسی دشمن کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو 27 غزوات ہیں وہ سارے اہل عرب کے ساتھ ہیں، لیکن یہ غزوہ رومیوں کے خلاف ہے۔ کانسٹنٹینوپل جو اہم سپر طاقت تھی اس وقت، رومن امپائر، تو رومن امپائر جو اس وقت بھی اسے تقریباً 300 سال ہو چکے تھے، تو بہت بڑی طاقت تھی، ان کے پاس بڑی فوجیں تھیں، کئی لاکھ ان کی فوج تھی۔ تو انہوں نے تبوک ان کی سرحد تھی، یعنی اس کے ساتھ ان کی ریاست شروع ہو جاتی تھی۔ ان کے جو ادھر پیریفریز جو ہیں عرب پیننسولا کی، یعنی جو علاقے ہیں کنارے کے، ان میں ان کے گورنر تھے یا ان کے حمایت یافتہ مختلف عرب لوگ جو ہیں وہ حکومت کر رہے تھے۔ تو یہاں تک حضور تشریف لے گئے، چونکہ آپ کو پتہ چلا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور لاکھوں فوج جو ہے رومی جو ہرقل تھا، ہیریکلیس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو ہرقل جو ہے وہ بہت سی فورس تیار کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اب یہ لاکھوں فوج کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے 30,000 کا لشکر لے گئے، تو لہٰذا انتہائی ایک مشکل معاملہ تھا۔ پھر سفر بھی بڑا طویل تھا۔ بخاری شریف کے یہ چند کلمات پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کی یہ روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4418، فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید واستقبل سفرا بعیدا ومفازا واستقبل عدوا کثیرا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غزوہ فرمایا شدید گرمی میں، یعنی موسم بھی شدید گرم تھا، واستقبل سفرا بعیدا، اور سفر بہت طویل تھا، 670 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے، تقریباً 1 مہینے کا سفر، اور ومفازا،
اور پھر سارا بیابان کا سفر تھا، چٹیل میدان کا سفر تھا، راستے میں کوئی سایہ دار درخت نہیں تھے، کوئی پانی کے انتظامات نہیں تھے، لہذا پانی سے متعلق بہت سے جو معجزات ہیں حضور علیہ السلام کے، ان کا ظہور اسی سفر میں ہوا، کیونکہ پانی نہیں تھا۔ کبھی حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا، کبھی آپ نے لعاب دہن کسی خشک کنویں میں ڈالا تو اس سے پانی ابلا، تو یہ بہت سے معجزات۔ اس طرح کھانے کم ہونے کے متعلق جو حضور کے معجزات ہیں کہ آپ نے برکت کی دعا فرمائی یا کھانا اپنے ہاتھوں سے مس فرمایا اور اللہ نے اتنی برکت فرمائی کہ 30,000 کا لشکر جو ہے اس سے سیر ہو گیا۔ تو اس طرح بہت سے معجزات، دلائل النبوہ امام بہقی کی یا دلائل النبوہ حضرت حافظ ابو نعیم کی یا دیگر جو معجزات پر کتابیں ہیں حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی کی یا کئی اور ہمارے متقدمین اور متوخرین اور متوسطین نے بھی غزوات حضور علیہ السلام کے معجزات پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو پانی سے متعلق معجزات یا کھانے سے متعلق برکت کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا حصہ اسی سفر کا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا، اور اگلی بات یہ تھی کہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، سفر لمبا تھا، پھر مشقت والا سفر تھا، آگے دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس غزوے میں آپ نے کوئی راز نہیں رکھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بلکہ حضور نے واضح طور پہ بتا دیا تاکہ لوگ صحیح تیار ہو کے نکلیں، اپنی تیاری مکمل کریں پوزیشن کو دیکھتے ہوئے۔ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمْ الَّذِي يُرِيدُ، اور حضور نے سمت کا بھی بتا دیا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ حضور نے سمت کوئی اور اپنائی ہو اور گئے کسی اور طرف ہو۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث کے کلمات ہیں اور یہ بڑی طویل حدیثوں میں سے ہے، بخاری شریف کی 2-3 صفحات پر ایک ہی حدیث ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ اسی غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کی جو شانیں ہیں ان کو ظاہر فرمایا کہ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ترغیب بھی اس موقع پر دی گئی، اور جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ اپنے گھر کا مال اور اپنا مال و متاع حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو ان کے لیے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے فضیلت کے کلمات بھی اسی موقع پر ہوئے۔ خصوصاً حضرات خلفائے راشدین کی فضیلت کے کئی پہلو ہیں جو اس موقع پر کھلے۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جامع ترمذی اور سنن دارمی کے ریفرنس سے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اس غزوہ تبوک کے لیے مدد کرنے کا حکم فرمایا کہ مال جمع کراؤ، تو اتفاق یہ تھا کہ ان دنوں میرے پاس مال بہت اچھا تھا، میں خوشحال تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ اگر ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی بڑھ سکتا ہوں، پھر موقع نہیں ملے گا، آج قربانی میں حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ فرماتے ہیں فجئت بنصف مالی، اب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی گنجائش کے حساب سے میکسیمم جو ہو سکتا تھا وہ آدھا مال کیا اپنا، ایک آدھا گھر کے لیے رکھا اور باقی آدھا جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ابقیت لأہلک، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک، اب حضور علیہ السلام عموماً سوال کوئی نہیں کرتے تھے کہ کیا لائے ہو، اور اگر کرتے تھے تو یہ پوچھتے تھے کہ کیا لائے ہو، لیکن آج یہ نہیں پوچھا کہ کیا لائے ہو، حضور نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، ما ابقیت لأہلک۔ میں نے عرض کی کل تو مثلہ، جتنا آپ کے پاس لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب یہ سوال بھی بتا رہا تھا کہ آج حضرت عمر جو ہیں پھر حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، چونکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کتنا لائے ہو، یہ فرمایا ہے کہ کتنا چھوڑ کے آئے ہو۔ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالٍ عِنْدَهُ، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر آئے بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، حضور ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں چھوڑ آیا اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ حضرت ابو بکر کا ایک کمال قربانی ہے جو آپ نے پیش فرمائی کہ اپنے گھر کا سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو فرماتے ہیں قلت لا اسبقه الى شيء ابدا، میں نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرت عمر کی قربانی آپ سمجھ چکے ہیں کہ آدھا مال پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ کے لیے جب مال اکٹھا کرنے کا حکم فرمایا
کہ کون ہے جو اس غزوہ میں مسلمانوں کی مدد کرے، تو حضرت عثمان غنی اٹھے، 100 اونٹ بما پالانوں اور سامان کے میں اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا یہ کم ہے، کوئی اور ہے جو مدد کرے، پھر حضرت عثمان اٹھے، ترمذی کی حدیث ہے اور یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ اور دوسری دفعہ بھی حضرت عثمان اٹھے اور پھر 100 اونٹ مزید پیش کر دیے سامان کے ساتھ اور کجاووں کے ساتھ۔ تیسری دفعہ حضور نے حکم فرمایا تو تیسری دفعہ بھی حضرت عثمان ہی اٹھے، کیونکہ باقی جس کے پاس جو تھا، جو گھر کا سالہ مال پیش کر چکے ہیں، تو مزید کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور پھر آخر میں جب 3 دفعہ حضرت عثمان نے 300 اونٹ پیش کر دیے تو حضور نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نیکی پر، اپنی اطاعت پر، اپنے محبوب کی اطاعت پر ہمیشہ مستقیم رکھے گا۔ اور 1000 دینار بھی نقد بھی حضرت عثمان غنی نے پیش فرمایا۔ اور تیسرے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس غزوہ میں ان کی بھی ایک منفرد فضیلت اور ایک انفرادیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ 28 غزوات میں یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضرت علی ساتھ نہیں گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اپنے مسلح پر بھی، اور یہاں جو موجود لوگ تھے بچے اور خواتین ان کی حفاظت پر حضرت علی کو مامور فرمایا۔ اب حضرت علی مرد میدان ہیں، ہر غزوہ میں سب سے زیادہ کفار کو قتل کرنے والے حضرت علی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہادری سے اور پھر اس مہارت سے نوازا تھا۔ تو جب بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت علی جب پریشان ہوئے کہ حضور آپ میدان میں ہوں گے 30,000 غلاموں کے ساتھ اور میں ادھر عورتوں اور بچوں کے پاس ہوں گا، تو اس موقع پر حضور نے جو کلمات فرمائے وہ ایسے کلمات ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر حضور مجھے فرماتے تو احب الیہ من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہوتے یہ کلمے اگر حضور مجھے فرماتے، لیکن آپ نے حضرت علی سے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کا اور میرا تعلق ویسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں نبی ہیں، حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے عمر میں 10 سال بڑے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کی عرضی پر ہی انہیں نبی بنایا گیا، جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جس طرح حضرت موسیٰ کی مدد کی اور پھر ان کے نائب بنے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے، آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، تو 40 راتوں اور 40 دنوں کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی فرماتے رہے ان کی قوم کی حفاظت کے لیے۔ تو جس طرح حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی قوم کی حفاظت فرمائی تھی اور ان کی نیابت کی ذمہ داری نبھائی تھی، تو اسی طرح اے علی آپ بھی میرے نائب ہوں گے جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نائب تھے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ہارون نبی بھی تھے اور ان کی امت جو ہے اس کی نگہبانی یا حفاظت فرمانے والے بھی تھے، لیکن آپ نگہبانی تو فرمائیں گے لیکن میرے بعد اور نبی کوئی نہیں۔ تو یہ اسی غزوہ میں یہ سب جو فضیلتیں ہیں حضرات خلفائے راشدین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر غلاموں کو حاصل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ توجہ فرمائی ہے نبی پر بھی اور نبی کے ان سب غلاموں پر جو مہاجرین و انصار ہیں، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل گھڑی میں حضور کا ساتھ دیا۔ اب اس غزوہ میں 80 کے قریب منافق تھے جو ساتھ نہیں گئے، تو حضور جب واپس تشریف لائے جیسے میں نے عرض کیا ہے تو انہوں نے مختلف بہانے کیے۔ قرآن نے پہلے ہی ذکر فرمایا تھا کہ ان قریب یہ آ کے بہانے کریں گے کہ فلاں مجبوری تھی ہم نہیں آ سکے، فلاں مجبوری تھی نہیں آ سکے۔ تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بھی کہیں آپ خاموش ہو جائیں، ان سے اعراض فرمائیے۔ لیکن 3 ایسے صحابی تھے جو سچے مومن تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، یا جیسے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، جس کا ذکر بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں ہے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضور جب واپس تشریف لائے غزوہ سے تو یہ منافق تو بہانے کر رہے تھے، تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ تو خاموش ہو جاتے ہیں، جو بہانہ پیش کرتا ہے منافق، تو تم بھی کوئی بہانہ ہی پیش کر دو تو خاموشی ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہا نہیں، منافقوں کا ایمان اور ہے، ہمارا ایمان اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ حضور بے خبر ہیں،
اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال سے باخبر ہیں، لہٰذا ہم سچ کہیں گے، پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا ہم راضی ہوں گے۔ تو جب انہوں نے سچ کہہ دیا کہ ہم بغیر کسی وجہ کے بس نہیں آ سکے، صرف معافی کے خواستگار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ 40 دن حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ قطع کلامی کر لو، اپنے غلاموں سے کہا۔ لہٰذا اہل مدینہ ایک ہی دن میں حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پورا مدینہ اجنبی بن گیا، ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے نہیں بولتے تھے 3 لوگوں سے۔ کہتے ہیں 40 راتیں گزر گئیں، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے میکے بھیج دو، ان سے بھی جدا ہو جاؤ۔ پہلے سوائے بیویوں کے ہم سے کوئی نہیں بولتا تھا، اب 10 دن مزید گزر گئے جب بیویاں بھی اپنے میکے چلے گئیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہے اور ثابت قدم رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت کا انتظار کرتے رہے، اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا انتظار کرتے رہے۔ 50 دن بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ہمارے لیے یہ آیت کریمہ اتاری جو سورۃ توبہ کے آخر میں ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ اللہ نے پہلی آیت ہے، اللہ نے انصار و مہاجرین کی طرف اور اپنے نبی کی طرف محبت سے توجہ فرمائی، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 3 کی طرف بھی توجہ فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ تو یہ فرماتے ہیں 50 دن بعد ہماری توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ اہم واقعہ بھی اسی غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ ہجرت مدینہ کا ہے، لیکن بٹوین دا لائنز جس چیز کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا وہ بھی بڑی اہم ہے، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کہ انسان کو ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، کوئی شک نہیں کہ ہم نے بونا یہاں ہے اور کاٹنا آخرت میں ہے، بونا یہاں ہے، کاشت یہاں کرنا ہے، اور برداشت جو ہے وہ آخرت میں کرنا ہے۔ تو دنیا غیر اہم نہیں، یہی دنیا ہی ہمارے لیے ذریعہ ہے آخرت میں کامیابی کا۔ تو دنیا کا حسن اس لیے مانگنے کا حکم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ ہے کہ انسان دنیا کے لالچ میں پڑ جائے یا دنیا کے خاطر ہر قسم کا جھوٹ اور ہر قسم کا حرام جو ہے اس سے یعنی اس کی جو امتیاز ہے اس کو ختم کر دے، بغیر سوچے سمجھے بس پیسہ آنا چاہیے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ سے، 2 نمبری سے، جس طرح بھی آئے، تو یہ چاہے کم بھی پیسہ ہو یہ پھر بھی دنیا ہے اور پھر بھی انسان کے لیے یہ ناکامی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر دنیا پیسہ زیادہ بھی ہو لیکن اس میں سے اللہ کا حق بھی نکلتا رہے اور اس میں اس کو انسان جو ہے جائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ پیسہ جو ہے محبوب ہے، اور وہ پیسہ وہ ذریعہ ہے کہ جو قیامت کے دن انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آگے جو بھیج رہے ہو وہ تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا قیامت کے دن۔ تو وہ پیسہ صدقات کی صورت میں یا اللہ کے بتائے ہوئے دیگر جو مصارف ہیں ان میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ پیسہ سب سے زیادہ انسان کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن جب تمیز ختم ہو جائے حلال حرام کی تو پھر وہ پیسہ وہ دنیا ہے، اور ایسی دنیا کے جو انسان کے لیے خسارے کا ذریعہ ہے دنیا آخرت میں۔ اور دوسرا اہم واقعہ جو ہجرت مدینہ ہے، پہلے عرض کر لیا ہے کہ ہجرت مدینہ جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یا ایک بڑا اہم موڑ ہے تاریخ اسلام کا۔ تو اس میں صحابہ کرام علیہ الرضوان جو ہے وہ ہجرت فرما گئے مدینہ طیبہ کی طرف، اور ان صحابہ کی تعداد جو ہے وہ مختلف بیان کی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے تک جو صحابہ تشریف لائے ان میں سب سے پہلے جس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ کے خامند۔ حضرت ام سلمہ حضور کی گھر والی ہیں، ان کے پہلے خامند حضرت ابو سلمہ تھے، اور پہلے مہاجر ہیں تاریخ اسلام کے مدینہ کی طرف۔ اگرچہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ 2 سال ہوئی، 5 نبوی میں اور 6 نبوی میں، لیکن مدینہ کی طرف پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ مخزومی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں یعنی حضور کے آنے تک جنہوں نے ہجرت کی ان میں سب سے آخر میں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے فوراً بعد انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اور ویسے ہجرت کا سلسلہ فتح مکہ تک چلتا رہا، فتح مکہ تک یعنی مکہ فتح ہونے تک ان 8 سالوں میں جس نے بھی ہجرت کی وہ جو مہاجرین کے لیے فضائل بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں ان تمام فضائل کا مستحق ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ اگر اب کوئی مدینہ آتا ہے تو وہ مہاجر نہیں کہا جائے گا،
اس لیے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ ہجرت کی سعادت سے محروم ہو گئے، وہ مہاجر نہیں بن سکے، چاہے اس کے بعد مدینہ بھی آ گئے، چونکہ مہاجر بننے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں دین کی حفاظت مشکل تھی۔ اب جب مکہ بھی اسلام کا قلعہ بن گیا، فتح ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے مکہ سے ہجرت کرنا بے معنی ہو گیا۔ ہجرت کا مقصد دین کی حفاظت تھی، کیونکہ مکہ میں دین کو خطرہ تھا منافقین کی کفار کی وجہ سے، قریش مکہ کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور وہی جو مخالف تھے اللہ نے انہیں بھی دین کا نور عطا فرما دیا، تو لہٰذا اب فرمایا آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لا ہجرت بعد الفتح۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہجرت فرمائی، اور یہ ٹوٹل مہاجرین کی تعداد تقریباً 100 خاندانوں پر مشتمل تھی۔ رفلی جو افراد بنتے تھے وہ 300 کے قریب تھے، جو مہاجرین کی تعداد ہے ساری، اور اوورال گھرانے جو ہیں وہ 100 گھرانے تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور یہ سعادت حاصل کی۔ اور اس میں 2 ہستیاں جو ہیں انہیں خاص امتیاز حاصل ہے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ہجرت کے لیے جس کو چنا وہ حضرت ابو بکر ہے، اور حضرت ابو بکر نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواری خرید رکھی تھی، 2 اونٹنیاں 400 درہم کی، اور ان میں سے ایک قصوہ اونٹنی تھی جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، ایک اونٹنی اپنے لیے رکھی، اور ہجرت کے سفر کا تمام انتظام جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے فرمایا۔ یعنی 3 راتیں 26 صفر المظفر کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلے غار ثور کی طرف۔ اب حضور کی جو حکمت عملی تھی غزوات میں، ہجرت میں بھی وہی حکمت عملی تھی کہ آپ نے جانا ادھر ہے لیکن آپ گئے ادھر ہیں شروع میں، یعنی 3 راتیں حضور نے ادھر قیام فرمایا۔ مکہ مکرمہ جہاں حضور کا قیام تھا اس سے جنوب میں غار ثور ہے، لیکن حضور نے جانا ہے شمال کی طرف۔ لیکن یہ بھی ایک حکمت عملی تھی کہ کفار ظاہر ادھر ڈھونڈیں گے کہ باقی مدینہ گئے ہیں تو حضور بھی مدینہ گئے ہوں گے، تو وہ ادھر ڈھونڈتے رہے، اور حضور ادھر نہیں تھے، آپ ادھر تھے، یعنی آپ جنوب کی طرف تھے۔ اور غار ثور میں 3 راتیں جو حضور نے قیام فرمایا، تو 3 راتوں میں حضرت ابو بکر نے ایک تو اونٹنی کا انتظام کیا تھا، چوتھے دن جب پیر کے دن آپ نے وہاں سے نکلنا تھا 1 ربیع الاول کو، لیکن اس سے پہلے جو 3 دن غار ثور کے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی، عبداللہ ابن ابی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے 3 دن کفار کی باتیں سن کے شام کو ہمیں بتانا ہے کہ یہ کیا مشورے کر رہے ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کی بڑی صاحبزادی، ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ جو ہے ہر روز کھانا جو ہے وہ پہنچائیں گی غار ثور۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر خود کھانا پکاتی تھی اور پھر پہنچاتی تھیں غار ثور میں۔ اور حضرت ابو بکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی بکریاں چلاتے، تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ پورا دن وہ بکریاں چلاتے اور ان بکریوں کا صبح سے شروع کرتے تاکہ حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء جو رات کے وقت آتے ہیں اور جاتے ہیں ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں غار ثور تک، پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی آ جا رہا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرتے، یا دوسرا کام، کہ شام کو تازہ دودھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رات کے وقت جا کے۔ تو یہ 3 دن جو ہے حضرت ابو بکر کی جو خدام ہیں، آپ کے بچے اور آپ کے خادم، یہ حضور کی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ اور چوتھے دن جب وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک حضرت ابو بکر تھے حضور کے ساتھ، ایک حضرت عامر بن فہیرہ تھے حضرت ابو بکر کے غلام، اور تیسرے عبداللہ ابن اریکت تھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو اس راستے کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک کا جو راستہ ہے اس کو خوب جانتا تھا، یعنی اس کے تعلقات تھے، اس وجہ سے یہ ایک غیر معروف راستے سے جو لوگ نہ جانتے ہوں، چونکہ کفار نے آپ کو چیز کرنا تھا، آپ کا تعاقب کرنا تھا اور نعوذ باللہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنی تھی، تو اس وجہ سے ایسے راستے سے جانا تھا جس سے لوگ بے خبر ہوں، عمومی راستہ نہ ہو، وہ خصوصی راستہ ہو۔ لہٰذا اس راستے کے لیے حضرت ابو بکر نے اجرت پر یہ بندہ رکھا، عبداللہ ابن اریکت۔ اس کے اسلام پر اختلاف ہے، امام ذہبی نے کہا کہ یہ مسلمان تھا، صحابی تھا، لیکن تحقیق یہ ہے امام مقدسی کی اور امام نووی کی کہ لم یسلم، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے سے محروم رہا، لیکن حضور کو مکہ سے مدینہ تک پہنچانے والا یہ شخص ہے۔ تو یہ 3 لوگ تھے حضور کے ساتھ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ تو 2 اونٹنیاں تھیں، اور یہ جو قصبہ اونٹنی ہے یہی حضرت ابو بکر کا تحفہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے بعد میں اس کی پیمنٹ فرمائی خود، چونکہ آپ تحفہ لینا، اس طرح کا بوجھ بننا کسی پر حضور نے پسند نہیں فرمایا، چاہے وہ ابو بکر ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ ابو بکر جب بھی حضور فرماتے تھے کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ بے شک اپنی صحبت اور اپنے مال میں
میرے محسن ابو بکر ہے، یہ حضور کا ارشاد، امن الناس یعنی میرے محسن۔ حضرت اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت مارا چوں ابر، ثانی اسلام و غارو بدر و قبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن الناس یعنی حضور جن کو اپنا محسن فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر جب یہ سن رہے تھے تو رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، اس لیے کوئی محسن نہیں ابو بکر، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے قبول فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ہجرت کا سفر ہے، آپ کی کئی اور انفرادیتیں بھی اس میں سامنے آئیں، اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے اپنے بستر پر اپنی امانتوں پر جس کو امین بنایا وہ حضرت علی ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ حضور کی امانتیں کفار کے حوالے کر کے وہ پھر ہجرت کریں گے، لہذا انہوں نے پہلے امانتیں حوالے کی، اور پھر تقریباً حضور کے تشریف لے جانے کے بعد 7ویں دن حضرت علی المرتضیٰ بھی قباء کی بستی پہنچے، اور حضور کا بھی پہلا قیام جو ہے وہ قباء کی بستی میں تھا۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پہلے میزبان ہیں قباء کی بستی میں، اور مدینہ طیبہ میں دوسرے میزبان ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہجرت جو ہے کئی حوالوں سے بڑی اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کا وہ منظر جو قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا ہے، وہ غار ثور کا وہ منظر ہے کہ جب حضور وہاں تشریف فرما ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب دو میں سے دوسرے، حضرت ابو بکر کو گویا ان دو میں اللہ نے شمار فرمایا ہے، تو حضرت ابو بکر کا لقب ہے ثانی اثنین کہ دو میں سے دوسرے جو ہیں حضرت ابو بکر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو کئی معاملات میں دوسرا ہونے کا شرف حاصل ہوا، مثلا سب سے پہلے مبلغ حضور ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جس نے تبلیغ فرمائی وہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی ہے، ان 10 میں سے ایک حضرت ابو بکر خود ہیں، اور 5 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ تو گویا 10 میں سے 6 جو ہیں، ایک حضرت ابو بکر خود ہو گئے، 5 آپ کی تبلیغ سے کلمہ پڑھنے والے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ ہجرت میں بھی دوسرے ہیں کہ حضور کے ساتھی ہیں، قرآن نے جس کے لیے لفظ ثانی اثنین فرمایا وہ ہجرت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اپنے ساتھ ان کو پسند فرماتے ہیں لے جانے کے لیے۔ پھر غزوات میں دوسرے ہیں کہ جس غزوہ میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ساتھ جو ہستی رہی وہ حضرت ابو بکر ہے۔ میدان بدر میں آپ کے لیے عریش ایک چھپر بنایا گیا، جس جگہ آج کل مسجد ہے بنی ہوئی، یہ عریش ہے، حضور اس جگہ تشریف فرما تھے، تو اس چھپر میں حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر رہے۔ جب حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے، جو اس وقت کفار کے ساتھ تھے، جب انہوں نے مبارزت کے لیے پکارا کہ کون میرے مقابلے میں آئے گا، تو حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور اپنے بیٹے کے مقابلے میں مجھے جانے دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم ہمیں سکون پہنچاؤ اور میرے ساتھ رہو۔ آپ نے نہیں جانے دیا، ورنہ بیٹے کو بھی قتل کرنے حضرت ابو بکر ہی جا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ رہے، تو تمام غزوات میں بھی دوسرے ہیں، اور امامت میں بھی دوسرے ہیں کہ حضور کے بعد جس کو حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا، 17 نمازیں حضور کی حیات ظاہری میں پڑھائی، وہ بھی حضرت ابو بکر ہیں۔ امارت میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد پھر دوسرے جو سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر ہوئے وہ بھی حضرت ابو بکر ہیں۔ حج کا امیر حضور نے جس کو بنایا وہ بھی حضرت ابو بکر ہیں، اور قبر میں بھی حضور جہاں تشریف فرما تھے، حضور کے ساتھی بننے والے، آپ کے قریب دفن ہونے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ اور حشر میں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا قبر سے، اور میرے بعد پوری انسانیت میں حضرت ابو بکر اٹھیں گے۔ تو زمین سے اٹھنے والے بھی، قبر سے باہر تشریف لانے والے بھی حضور کے ساتھ آپ ہیں، اور جنت میں داخل ہونے والے بھی حضور کے بعد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ثانی اثنین کا بہت بڑا شرف ہے۔ اقبال نے تو ایک مصرع میں کہہ دیا، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی دوسرے ہیں، غار میں بھی دوسرے ہیں، بدر میں بھی دوسرے ہیں، قبر میں بھی دوسرے ہیں، قبر میں جانے میں بھی دوسرے ہیں، قبر سے اٹھنے میں بھی دوسرے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کی حیات مبارکہ کے کئی پہلو جو ہیں وہ اس میں سامنے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کلمے کو بیان فرمایا حضرت ابو بکر کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب کہا
اللہ نے جس کو صحابی کہا وہ حضرت ابو بکر ہے، لہذا حضرت ابو بکر کی صحابیت منصوص علیہ ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کفر نہیں، وہ گمراہی ہے، وہ فسق ہے پرلے درجے کا، لیکن کفر صرف حضرت ابو بکر کی اس کا ہے صحابیت کا، چونکہ ان کی واحد صحابیت ہے جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور لفظ صحابی ہی قرآن نے بولا ہے صاحب سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسلی دے رہے تھے۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے حضرت ابو بکر کے لیے کہ حضور انہیں تسلی دے رہے، وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اور پھر اس لا تحزن ان اللہ معنی کا جو فیضان ہے اس پر حضرت عمر کی حدیث مبارکہ پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے حضرت عمر کا حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر کا ذکر ہوا حضرت عمر کے سامنے، یہ مشکات شریف کتاب المناقب میں حدیث ہے، تو حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مِثْلَ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدًا مِنْ لَيَالِهِ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میری زندگی کے سارے عمل حضرت ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کے برابر ہو جائے، میرے ساری زندگی، میرے سارے اعمال، میری ساری نیکیاں، میری ساری حسنات حضرت ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو جائیں، یا مجھے وہ ایک دن اور رات مل جائے اور میری ساری زندگی حضرت ابو بکر لے لیں۔ دوسرے لفظوں میں رات کون سی ہے؟ فرمایا رات ہے ہجر کی رات، ہجرت کی رات، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب انہوں نے ہجرت فرمائی، فلما انتہیا الیہ، جب غار تک پہنچے، قال واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور اللہ کی قسم پہلے آپ داخل نہیں ہوں گے، پہلے میں داخل ہوں گا، پہلے میں غار کو صاف کروں گا، پہلے صفائی کروں گا، سارے سوراخ بند کروں گا، کہیں سے کوئی کیڑا نہ نکل آئے، کوئی سانپ اور بچھو نہ آ جائے، آپ بعد میں تشریف لانا۔ اور یہ طویل حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو اظہار ہے حضور کے ساتھ، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رات وہ ہے حضرت ابو بکر کی، اور دن کون سا ہے؟ وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زکاةً، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو عرب کا بہت بڑا حصہ مرتد ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نمازیں پڑھیں گے، باقی کام اسلام کے کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لو منعونی عقالا لجاہدتہم علیہ، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا، اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی، عقالا زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اس کا بھی انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، یعنی پوری زکوٰۃ تو اپنی جگہ، ایک رسی بھی معاف نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تألف الناس وارفق بہم۔ اب یہ بڑا دلچسپ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں سخت مزاج تو میں تھا، حضرت ابو بکر تو نرمی میں مشہور تھے، لیکن اب الٹ تھا، وہ سختی فرما رہے ہیں اور میں نرمی کا عرض کر رہا ہوں کہ اے ابو بکر ذرا نرمی فرمائیے، لوگوں کے ساتھ الفت فرمائیے۔ فقال علی، حضرت ابو بکر نے مجھے کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر تم جب جاہلیت کے زمانے میں تھے، جب مسلمان نہیں تھے، اس وقت بہادر تھے، کلمہ پڑھ کے بزدل ہو گئے ہو، اب کہتے ہو کہ معاف کرو اور نرمی کرو؟ فرمایا نہیں، اور ارشاد فرمایا انہ قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، فرمایا کہ وحش منقطع ہو چکی ہے، اب وحش نہیں آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وحش منقطع ہو گئی اور دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب کوئی کہے کہ مجھے اتنا پسند ہے اور اتنا ناپسند ہے، اینقص وانا حی، اب کوئی دین میں کمی کرے اور ابو بکر زندہ ہو، فرماتے ہیں کاش ابو بکر کا یہ ایک دن میری پوری زندگی کا بدلہ ہو جائے۔ یہ جو مقام تھا ان کی بہادری کا اور ان کا مقام یقین تھا، فرماتے ہیں یہ فیضان تھا لا تحزن ان اللہ معنا کا، جب حضور نے فرمایا کہ خوف نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوسری سیرت کی کتابوں میں تفصیل ہے کہ آپ کو عرض کی گئی کہ یہ مدینہ طیبہ کے آپ نے ایک تو چار جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کے خلاف آپ نے قافلے بھیج دیے ہیں، یعنی مسیلمہ کذاب کے خلاف یا اسود عنسی کے خلاف، طلحہ اسدی کے خلاف، اور سجاہ نامی ایک عورت جو ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک طرف آپ نے اتنے قافلے بھیج دیے اور پھر آپ جو ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں صرف زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو مدینہ تو اکیلا ہو جائے گا۔
اور جب مدینہ اکیلا ہوگا تو کوئی شخص بھی آ کے حملہ کر سکتا ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ اگر درندے آئیں اور ابو بکر کا جو پورا جسم ہے اسے نوچ جائیں، پھر بھی میں اللہ کے رسول نے جو دین دیا ہے اس دین میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ تو کہتے ہیں یہ فیضان تھا لا تحزن ان اللہ معنا کا، جس نے حضرت ابو بکر کے قلب اطہر سے سارے خوف نکال دیے تھے۔ تو یہ انسانی زندگی میں علماء فرماتے ہیں، اور عمل کی ترغیب دینے والے اور عمل کی تربیت دینے والے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو یہی لفظ اگر یاد رہیں یہ پوری زندگی کے لیے آسانی کا حوالہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا جو ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ سارے خوف دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد فیضان یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر اطمینان اور سکینہ اتار دیتا ہے، اور اطمینان اور سکون ہی دنیا کی اصل دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ